بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یقیناً ہم نے ہی انسان کو بنایا نطفۃ امشاج سے، ملے جلے نطفے سے، نبتلیہ تاکہ اس کی ابتلا کریں، فجعلناہ سمیعا بصیرا پھر ہم نے اسے سماعت دی اور بصارت دی۔ سو لیٹس بگن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا خلقنا الانسان، یقیناً ہم ہی ہیں جس نے انسان کی تخلیق کی۔ اب آپ کو اس سینٹنس کے بالکل اسٹارٹ میں ایک تاکید نظر آ رہی ہے، ایک زور نظر آ رہا ہے، سننے والے کے ذہن میں تاکید سے بات ڈالی جا رہی ہے کہ یقیناً ہم ہی ہیں جس نے انسان کو بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس تاکید کا کیا مقصد ہے؟ آپ دیکھیں گے جو آیا نمبر 1 تھی اس میں دہر کا ذکر ہوا تھا۔ دہر ہے کل سپین آف دا یونیورس، اس دنیا کا کل ٹائم، جتنا عرصہ یہ جب سے یہ دنیا ہے۔ تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سمجھا تھا کہ اس دنیا کو بنانے میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر اہتمام کا استعمال کیا، آخرکار انسان کو پھر اس دنیا میں بھیجا، ٹھیک ہے۔ وہ انسان جو مذکور نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس کو مذکور کیا، اس کو مینشنیبل بنایا، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ آیا میں جہاں دہر کا ورڈ ملتا ہے، اگلی ہی آیت میں انسان کی تخلیق کا ورڈ ملتا ہے۔ سو تخلیق دہر کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ بیسیکلی انا خلقنا الانسان، یقیناً ہم ہی ہیں جس نے انسان کو بنایا۔ تخلیق دہر کا جو آؤٹ کم نکلتا ہے وہ انسانیت ہے۔ دین انسان مذکور نہیں تھا پچھلی آیت میں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مذکور کر دیا، تخلیق کر کے مذکور کر دیا۔ جب تک تخلیق نہیں تھا، مذکور نہیں تھا، مینشن کے قابل نہیں تھا، مینشن کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن جب اگلی آیت شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مذکور کر دیا۔ سو غیر مذکور سے مذکور تک کا سفر ہے آیا نمبر 1 اور 2 کے درمیان۔ پھر ایک اور چیز جو اس آیت کی بالکل سٹارٹ میں آپ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا خلقنا الانسان، کہ ہم نے انسان کو تخلیق کی، انسان کی تخلیق کی۔ بٹ اللہ از دا الٹیمیٹ کریٹر۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بتوں کے بارے میں ایک جگہ قرآن میں فرمایا نہیں یخلق ذبابا، کہ یہ ایک مکھی تک کریٹ نہیں کر سکتے۔ دیٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ جیسا کریٹر کوئی نہیں ہے۔ اگر انسان کریٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایشوز بھی رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اے سی ہے، سمپل سی ایگزامپل ہے، اے سی ہے لیکن اس کا ہیٹ سنک جو ہے، جیسے فیکٹریز ہیں، بہت سی پروڈکشن فیکٹریز سے ہو رہی ہے، لیکن ان سے نکلنے والا دھواں اور ان سے نکلنے والا گند انسانیت کے لیے ایک پرابلم کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایک درخت کو ہی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، وہ درخت ہے جو ہوا کا باعث بنتا ہے، درخت ہے جو بارشوں کا باعث بنتا ہے اور گرینری کا باعث بنتا ہے۔ بہت سے پرندے ہیں جو اس پہ چہچہاتے ہیں، اس پہ گھر بناتے ہیں، اس سے ہم فروٹس حاصل کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو ختم کرتا ہے، آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے۔ سو وہ درخت جس کی زمین میں گہری جڑیں ہیں، جو زمین کو زرخیز رکھتا ہے، زمین کو جوڑے رکھتا ہے۔ سو کئی بینیفٹس ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی بنائی ایک چیز کے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسا کریٹر کوئی بھی نہیں ہے، بٹ اللہ تعالیٰ نے اپنی کریٹ کی ہوئی کئی ڈفرینٹ چیزوں کو چھوڑ کے صرف اور صرف انسان کو یہاں مینشن کیا، انسان کو اہمیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقتہ بیدیہ، کہ اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یعنی ہاتھ سے جو چیز بنانے کی ایکسپریشن ہے بیسیکلی یہ، اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے محبت سے بنایا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا انا خلقنا الملائکہ، انا خلقنا الاجرام السماویہ، انا خلقنا الجان، یا انا خلقنا النباتات والحیوانات، نو، اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی تخلیق کی ہوئی ہر چیز کو اگنور کر کے صرف اور صرف انسان کو مینشن کیا، یہاں پہ اسپیشل انسان کو مینشن کیا۔ پھر ایک اور اس سے محبت نظر آتی ہے، اہتمام نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ پچھلی آیت میں انسان کا ذکر آ گیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس آیت میں انسان کے ورڈ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو قرآن میں ایک ورڈ کے ہونے یا نہ ہونے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر کہا جائے کہ علی آ گیا اور علی پانی پی رہا ہے، تو آپ کو علی کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علی آ گیا وہ پانی پی رہا ہے، اٹ وڈ بی اے گڈ سینٹینس۔ بٹ آپ جب آؤٹ آف دا وے جا کے کسی کے نام کو ریپیٹ کر رہے ہیں، سو اٹ مین سم تھنگ ایلس۔ اسے کہتے ہیں عربی میں الاظہار فی مقام الادمار۔ پچھلی آیت میں انسان کا ورڈ آ گیا تھا، هل اتى علی الانسان، انسان کا ورڈ آ گیا تھا، تو یہاں پر پروناؤن سے بھی کام چل سکتا تھا، اسم ضمیر سے، انا خلقنا الانسان، انا خلقناہ، کہ ہم نے اسے بنایا، پھر اسی انسان کو جس کا جو مذکور نہیں تھا اسے ہم نے بنا دیا۔ مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسپیشل انسان کے ورڈ کو مینشن بھی کیا یہاں پہ کہ ہم نے پھر اسی انسان کی تخلیق کی، اسے مذکور کر دیا۔ دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اسے ہم نے نطفے، ملے جلے نطفے سے بنایا۔
تو ایک سوچنے کی بات ہے کہ جہاں دہر کا ذکر ہوا اور تخلیق دہر میں ہم نے دیکھا کہ کس قدر جو ہے اہتمام سے یونیورس بنی، حتیٰ کہ انسان اس دنیا میں آیا، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سمجھا. سو جب انسان کی کریٹیوٹی کی بات آئی جس کے لیے کل دہر بنائی گئی، جب انسان کی کریٹیوٹی کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے کا ذکر فرمایا جو کہ بہت ہی حقیر چیز ہے. سو ان دونوں میں لنک کیا ہے؟ تو موسٹ آف دا ٹائم نطفۃ امشاج کو اگنور کر دیا جاتا ہے کہ اٹس اے ڈرٹی تھنگ، وائی ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. لاسٹ صورت میں، پچھلی صورت میں جو آخری آیات ہے ان میں سے ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یکو نطفۃ من منی یمنی، کہ کیا وہ نطفہ مینس ڈراپ، ٹھیک ہے، کیا وہ ایک ڈراپ نہیں تھا فرام میل، نطفۃ من منی، a drop from male یمنا that is dropped، جو کہ گرایا گیا، ٹھیک ہے. سو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نطفۃ امشاج، a combined نطفہ. تو وہاں پر ڈراپ فرام میل تھا جو کہ ٹپکایا گیا، دیٹ مینس دا کمبینیشن. یہاں پر جو امشاج کا ذکر ہے دیٹ از دا کمبینیشن آف اسپرم اینڈ دا ایگ، ٹھیک ہے، جسے ہم ایمبریو زائگوٹ جو بھی کہہ لیں. تو نطفۃ امشاج اسے کہتے ہیں مخلوط نطفہ، مخلوط ڈراپ، کمبائنڈ ڈراپ. بٹ یو ول بی امیزڈ کہ جو مشج ہے، مشج عربی میں اسے کہتے ہیں مکسچر، اور امشاج جو ہے اس کی جمع ہے مکسچرز. جیسے ہوتا ہے اردو میں بھی یوز ہوتا ہے سبب اسباب، ٹھیک ہے، اس لیے سبب اسباب یہ بھی عربی کے الفاظ ہیں، سبب اسباب، مشج امشاج، تو واحد اور جمع، امشاج جمع ہے. سو ڈراپ آف مکسچرز. اب اس کا کیا میننگ ہے؟ آسان سی اگزامپل سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھو ایک ٹوائے شاپ ہے، آپ اس ٹوائے شاپ میں گئے، ورائٹی آف ٹوائز وہاں موجود ہیں، کیا آپ کو وہاں سے آئس کریم مل جائے گی؟ نو. پھر آپ اگلی شاپ میں گئے، ڈریس شاپ میں، ٹھیک ہے، تو ورائٹی آف ڈریسز موجود ہیں، ڈفرینٹ کلر، ڈفرینٹ سائزز کے. کین یو گیٹ دا آئس کریم؟ کیا آپ کو آئس کریم مل جائے گی وہاں سے؟ نو. پھر آپ اس سے اگلی شاپ میں گئے، کراکری کی شاپ ہے فار ایگزامپل. سو آپ ورائٹی آف کراکری موجود ہے، بہت ہی خوبصورت کراکری، بٹ کیا آپ کو آئس کریم مل جائے گی وہاں سے؟ نو. ٹھیک ہے، سو ڈفرینٹ شاپس ہیں. ایز کمپیئر ٹو، آپ اپنے ذہن میں سوچیں ایک سپر مارکیٹ، ایک سپر اسٹور، جیسے امتیاز ہے، جیسے چیز ویلیو ہے، ہائپر اسٹار ہے، ٹھیک ہے، مختلف شاپس ہیں، اور آپ سے ایک شاپ جو ہے کراکری کی ہے، ایک شاپ جو ہے کلودنگ کی ہے، ایک شاپ جو ہے ٹوائز کی ہے، ایک شاپ سے آپ کو آئس کریم بھی مل جائے گی. سو جو سپر اسٹور ہے بیسکلی وہ کیا ہے؟ ون اسٹاپ فار ایوری تھنگ، ٹھیک ہے، ایک اسٹاپ جہاں سے آپ کو ہر شے مل جائے گی. دس از بیسکلی نطفۃ امشاج، ایک اسٹاپ فار یور آل جینیٹک میک اپ، ون اسٹاپ فار ایوری جینیٹک میک اپ. اٹس لائک قدرت نے ایک انسان کو کریٹ کرنے کے لیے بہت سی شاپنگ کی ہے. ایک شاپ سے اس کا آئی کلر ڈیسائیڈ کیا، ڈفرینٹ ورائٹی آف آئی کلرز موجود ہیں. قدرت نے ڈیسائیڈ کیا کہ کون سا آئی کلر اس انسان کو دینا ہے. اگلی شاپ میں بہت سے ہیئر کلرز موجود ہیں، قدرت نے ڈیسائیڈ کیا کہ کون سا ہیئر کلر اس کا ہوگا. اگلی شاپ میں بہت سے اسکن ٹونز موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے اس بندے کے لیے کون سا اسکن ٹون ڈیسائیڈ کروں گا. ڈفرینٹ انٹیلیجنس لیولز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کا انٹیلیجنس لیول کیا ہوگا، میرا انٹیلیجنس لیول کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یونیک بنایا، ایک یونیک جینیٹک میک اپ دیا. یہ ہے نطفۃ امشاج، ون اسٹاپ فار ایوری جینیٹک میک اپ. ہر طرح کے جینیٹک میک اپ کے لیے، انسان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے نطفۃ امشاج. تو جہاں پہ دہر اور بڑی بڑی چیزوں کا ذکر آیا، ان کی کریشن کا، انسان کے لیے جب انسان کی کریٹیوٹی کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مائکروسکوپک لیول سے بات شروع کی. یہ ہوتا ہے نا کہ نفیس طریقے سے کسی چیز کو بنانا، بہت ہی ڈیپ لیول پر. اس کے لیے عربی میں لفظ ہوتا ہے لطیف. لطیف اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، بہت ہی پریسائسلی، بہت ہی چوزی ہو کر کسی چیز کو بنانا. انا خلقنا الانسان، کہ یقیناً ہم ہی ہیں جس نے پھر انسان کی تخلیق کی دہر کے بعد، اور کیسے دہر کو کمپلیشن دینے کے بعد، یعنی کیسے نطفۃ امشاج، ایک کمبائن مکسچر سے نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں، ٹھیک ہے، اس کو آزمائش میں ڈالتے ہوئے اس کو بنایا. اب ابتلا کا جو ورڈ ہے بیسکلی اس کا میننگ ہوتا ہے آزمائش، ٹیسٹ.
لیکن ابتلا کا بیسک میننگ ہوتا ہے تقلیب الحال، الٹ پھلٹ دینا حالات کا. تو انسان اپنی زندگی میں کئی ڈفرینٹ حالات سے گزرتے ہیں. تقلیب الحال کا میننگ ہے کہ کبھی کبھی غنی ہوگا، بہت ویلتھی، کبھی فقیر ہو جائے گا، بینک کرپٹ ہو جائے گا، کبھی جو ہے وہ بہت صحت مند ہوگا، اگلے ہی دن کوئی بیماری ڈائگنوز ہوگی، یعنی کہ جو ہے بیماری آ گئی کوئی، ٹھیک ہے. تو صحت مند کبھی بیمار، کبھی امیر کبھی غریب، حالات ڈفرینٹ ہوتے رہتے ہیں، کبھی خوش کبھی دکھی، ٹھیک ہے. کبھی بہت موٹیویٹڈ کبھی بالکل ڈی موٹیویٹڈ، ٹھیک ہے. کبھی فریش کبھی تھکا. تقلیب الحال، انسان پہ زندگی میں مختلف حالات آتے ہی رہتے ہیں. جیسے ایک بچہ ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ کروٹ لینا شروع کرتا ہے، بیٹھنا شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، چلنا شروع کرتا ہے، کرال کرتا ہے، چلتا ہے، باتیں کرنا شروع کرتا ہے. یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے 65 70 ایئرس کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب بابا جی نے چلنا پھرنا کام کر دیا، اب بابا جی کرسی پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں، اب صرف جو ہے وہ کہہ لو کہ جو ہے بستر پر ہی لیٹے رہتے ہیں، اب کھانا پینا کم کر دیا. تو تقلیب الحال ہے، تقلیب الحال، سوئچ بٹوین دا لائف، ٹھیک ہے، ود ان دا لائف، تقلیب الحال ہے. اسی طرح سے انسان کی زندگی میں کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی پرسنالٹی کو بھی چینج کرتے رہتے ہیں. بیفور بینگ پیرنٹس آپ کی پرسنالٹی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے، آفٹر بینگ پیرنٹس آپ کی پرسنالٹی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور ڈفرینٹ ہوتی ہی چلی جاتی ہے. جب آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے، جیسے جیسے وہ ٹین ایج میں پہنچتے ہیں آپ کی فکریں بھی بڑھ جاتی ہیں، آپ کی پرسنالٹی بھی اسی حساب سے ماڈیفائی ہوتی جاتی ہے. So there is a combination between نطفة امشاج اور نبتلیہ. دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی نفس کو ہم نے اس کی وسعت سے بڑھ کر نہیں آزمایا. تو جہاں نطفة امشاج سے ایک یونیک ہیومن بینگ کریٹ ہوتا ہے، بالکل ایک ڈفرینٹ ہیومن بینگ، ہر انسان دوسرے انسان سے ڈفرینٹ ہے، بالکل یونیک ہیومن بینگ ہے. یعنی کہ کہہ لو کہ جیسے ایک والدین ہیں، ان کے 4 بچے ہیں، چاروں ڈفرینٹ ہوں گے، ڈفرینٹ ہیبٹ رکھتے ہوں گے. یہاں تک کہ اگر 2 بچے ٹوینز ہیں، ان کی بھی جو سوچنے کا سٹائل ہوگا، ان کی بھی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوگی. مے بی ایک انٹروورٹ ہو، ایک ایکسٹروورٹ ہو، ایک کو زبردستی گھر سے باہر نکالنا پڑتا ہو، گو میک سم فرینڈس، کہ جاؤ کوئی دوستیاں کرو. ایک کو زبردستی گھر کے اندر بٹھانا پڑتا ہو، بس کر دو، بہت ہوگی سوشل پن. سو پرسنالٹیز لوگوں کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اور ہر بار ایک یونیک ہیومن بینگ بنایا، اور اس یونیک ہیومن بینگ کو اللہ تعالیٰ نے یونیک ٹیسٹ دیے. نبتلی ہی مینس ہم، اسے آزماتے ہوئے، یعنی اسی انسان کو آزمایا ہم نے جس کو ایک یونیک ٹیسٹ دی تھی. تو جیسے جیسے انسان یونیک ہے، ان کے ہر انسان کے ٹیسٹ بھی یونیک ہے، ہر انسان کی لائف بھی یونیک ہے. آپ جس بھی انسان کو دیکھ لیں، ہر انسان کی سٹوری ڈفرینٹ ہوگی. ایک ہی گھر میں پلنے والے بچوں کی سٹوریز ڈفرینٹ ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ اگر گھر کا سب سے بڑا ہے تو والدین کا رویہ ڈفرینٹ ہوگا، گھر کا سب سے چھوٹا ہے تو والدین کا رویہ تب تک ڈفرینٹ ہو چکا ہوگا. پہلے بچے کے بارے میں شاید والدین زیادہ کانشیس ہوں، آگے کے بچے کے بارے میں شاید اتنے کانشیس نہ رہے ہیں. They become used to be parents. سو حالات ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہر انسان ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں آنے والے حالات ٹوٹلی یونیک حالات ہیں. سو ڈفرینٹ ہیومن بینگس، ڈفرینٹ حالات. بلکہ ابن عاشور لکھتے ہیں نبتلی ورڈ کے بارے میں کہ ابتلا کا میننگ ہے رسپانسبلٹی، کہ ہر انسان کو ہم نے ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز دی ہیں. یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے کہ ہر جنریشن کی رسپانسبلٹیز ڈفرینٹ ہیں. آج سے 500 سال پہلے لوگوں کی رسپانسبلٹیز ڈفرینٹ تھی، آج کے لوگوں کی رسپانسبلٹیز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. سو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس جنریشن میں پیدا کیا ہے، ہمیں یونیکلی ڈیزائن کیا ہے اس جنریشن کے لیے. تو آج سے 400-500 سال پہلے جو لوگ تھے وہ اس جنریشن کے لیے بنے ہی نہیں تھے، اور ہم جو ہے ہم کہہ لو کہ صحابہ کی جنریشن کے لیے نہیں بنے، ہم اس جنریشن کے لیے بنے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یونیکلی ڈیزائن کیا اس جنریشن کی ابتلا کے لیے، اس جنریشن کے ٹیسٹ کے لیے. سو وی کین پاس، تاکہ ہم پاس ہو سکیں اس زندگی کے امتحان میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کوالٹیز جینیٹکلی دے کر بھیجی ہیں جو آج کے 21ویں صدی کے انسان کو چاہیے اپنے ٹیسٹ کو کلیئر کرنے کے لیے. سو یہ ہے ہر انسان کی یونیک تخلیق اور ہر انسان کی زندگی میں آنے والے یونیک ٹیسٹ.